کے ساتھ میں ہوں دانش ملک۔ آج کی خصوصی نشریات مقبول بٹ شہید کے حوالے سے۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ آج آپ کو بتائیں کہ جموں کشمیر ڈیجیٹل خصوصی نشریات کر رہا ہے۔ مقبول بٹ حریت رہنما شہید کا 39واں یوم شہادت، 39ویں برسی ہے آج ان کی، اور عقیدت مندوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب کشمیری اپنے حریت رہنما کی شہادت کے حوالے سے انہوں نے ریلیوں کا انعقاد کیا اور عقیدت کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے جموں کشمیر ڈیجیٹل کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج شہید کشمیر محمد مقبول بٹ شہید کا 39واں یوم شہادت منا رہے ہیں۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں کشمیر کی آزادی کی علمبردار تنظیموں نے ریلیاں، جلسے جلوس منعقد کر کے مقبول بٹ کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا اعادہ کیا۔ مظفر آباد سے جانتے ہیں شجاعت میر سے۔ جی شجاعت، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہید کشمیر محمد مقبول بٹ شہید کا آج 39واں یوم جو ہے شہادت منایا جا رہا ہے۔ جو ہے 11 فروری 1949 کو بھارتی جیل میں جو ہے مقبول بٹ کو جو ہے تختہ دار پر چڑھا دیا گیا تھا اور پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس کے جو ہے خلاف آج لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری جو ہے یوم تجدید عہد نو کے جو ہے حوالے سے منا رہے ہیں۔ اگر دارالحکومت مظفر آباد کے اندر بات کی جائے تو کشمیر کی جو ہے آزادی کی علمبردار تنظیموں نے جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے جلسے جلوس اور ریلیوں کا انعقاد کیا ہے۔ جو مرکزی ریلی جو ہوئی ہے وہ بینک روڈ سے جو ہے سینٹرل پریس تھا مظفر آباد تک جو ہے نکالی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپرڈا مظفر آباد کے اندر بھی جو ہے ایک پروگرام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مقبول بٹ کو جو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلال آباد گارڈن میں بھی جو ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ مقبول بٹ شہید کے جو ہے ان کی جو مشن تھا اس کو لے کر آگے جو ہے چلا جائے گا۔ جی مقبول بٹ شہید کے مشن کو آگے رکھیں گے، شجاعت میر ہمیں آگاہ کر رہے تھے مظفر آباد کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ 1984 میں بدنام زمانہ جیل، تہاڑ جیل جو ہے دہلی میں، وہاں پر مقبول بٹ کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا، اور ان کے مشن کے آگے رکھنے، جاری رکھنے کے حوالے سے اس عزم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس دن کو منایا جاتا ہے 11 فروری کو۔ ہم مزید بھی آپ کو اپڈیٹ فراہم کریں گے، مزید بھی جو آزاد کشمیر بھر میں ریلیاں اور جلسے جلوس نکالے گئے ہیں ہم ان سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل آپ کو اس وقت لائیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ مخاطب ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر دن بھر کیا کچھ ہوتا رہا۔ سیز فائر لائن سمہانی سیکٹر میں حریت پسند لیڈر مقبول بٹ شہید کی 39ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ لبریشن فرنٹ اور فریڈم موومنٹ کے زیر اہتمام ریلیوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مقررین کا مقبول بٹ شہید کا جسد خاکی ورثہ کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ ہے۔ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں سمانی میں بدر السلام جعفری سے۔ جی بدر السلام جعفری، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، سیز فائر لائن کے دونوں اطراف 11 فروری یوم مقبول بٹ شہید بھرپور طریقے سے اور پوری قوت ایمانی کے ساتھ منایا گیا۔ آزادی پسندوں کی طرف سے بھرپور ریلیاں، احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ یہاں سیز فائر لائن سمانی جموں کشمیر میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور جموں کشمیر فریڈم موومنٹ کے زیر اہتمام ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی چوکی بازار کا چکر لگا کر اس وقت یہاں جو ہیں وہ مقررین یہاں پر خطاب کر رہے ہیں شرکاء ریلی سے۔ اسی طرح جنڈالا کے مقام پر بھی ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ صبح کا جو آغاز تھا وہ مختلف علاقوں سے جو کارکنان تھے آزادی پسند وہ چوکی بازار پہنچے۔ سونا ویلی سے ایک بڑی ریلی جو ہے وہ چوکی مقام پہنچی، جس کی قیادت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے صدر ساجد صدیقی نے کی۔ اسی طرح چوکی بازار میں ریلی کی قیادت امجد عزیز کاشر نے کی۔ جنڈالا بازار میں جو ریلی نکالی گئی اس کی قیادت وہاں عاصم یاسین نے کی۔ یہاں جب ریلی نکالی گئی تو یہاں پر مختلف مکاتب فکر کے افراد نے بھی، انجمن تاجران کے رہنماؤں نے بھی اس ریلی میں شرکت کی، اور مقبول بٹ شہید جس کو آزادی کے آواز بلند کرنے کے سلسلہ میں اسے جام شہادت نوش فرمانا پڑا، اسے شہید کر دیا گیا اور تہاڑ جیل میں ہی اس کو دفنا دیا گیا۔ یہاں پر مظاہرین نے آج مظاہرین کا یہ مطالبہ تھا کہ مقبول بٹ شہید اور افضل گورو شہید جن کے جسد خاکی تہاڑ جیل میں
वहाँ पर दफनाए गए हैं उनको गुरसा के हवाले किया जाए। और इन्होंने यहाँ पर ये भी अहद किया कि मकबूल भट्ट शहीद का जो नज़रिया आज़ादी का था, पूरी रियासत की बहाली था, उसकी बहाली तक हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। बदरुल इस्लाम जाफरी, समानी, जम्मू कश्मीर। मकबूल भट्ट का जस्ते खाकी वर्सा के हवाले किया जाए। समानी से बदरुल जाफरी हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आगे भी रुख करेंगे और मज़ीद भी अपडेट आपको फराहम करेंगे कि मकबूल भट्ट की 39वीं बरसी के हवाले से आज़ाद कश्मीर भर में क्या कुछ सरगर्मियाँ होती रहीं। मुमताज़ हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद का 39वां योम शहादत 11 फरवरी को आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर समेत पूरी दुनिया में अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। जल्द से रैलियों का इनेकाद किया गया। LOC के करीब यूनियन कौंसिल बटल मंडहोल में भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और सिविल सोसाइटी की जानब से भरपूर अंदाज में मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके मिशन की तकमील के लिए जिद्दोजहद का अज़्म किया जाएगा। आज पूरी कश्मीरी कौम में शऊर आ चुका है और वो शऊर की जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह है वो मकबूल भट्ट शहीद का तख्तेदार पे चढ़ना था। देखिए, मकबूल भट्ट शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके इस कौम को एक शऊर दिया। और आज का दौर चल रहा है, इस दौर में आप देखें कि जिस कदर महंगाई है, जिस कदर इंसानियत का इस्तेहसाल हो रहा है, कश्मीरियों का इस्तेहसाल हो रहा है। मकबूल भट्ट शहीद ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की। मकबूल भट्ट शहीद फांसी के फंदे पे झूल गए, लेकिन उन्हें आज़ादी पर कंप्रोमाइज नहीं किया। और मकबूल भट्ट की शहीद की जलाई हुई शम्मा को आज रियासत का बच्चा जो है वो उस आलम को उठाए हुए हैं। और उनका अज़म यह है कि हम मकबूल भट्ट के शहीद के नक्शे कदम पे चलते हुए रियासत की आज़ादी के लिए चैन से नहीं बैठेंगे। जी, लोगों ने अपनी अकीदत का इजहार किया। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि समानी में जो लोगों का बड़ा मुतालबा था वो यही था कि उनके जस्ते खाकी मकबूल भट्ट शहीद के जस्ते खाकी को वर्सा के हवाले किया जाए। इस हवाले से लोगों ने अपनी अपनी अकीदत का इजहार किया और आज़ादी के मिशन को जारी रखने के अज़्म को दोहराया और इस बात का इरादा किया कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दुनिया भर की तरह मुमताज़ आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमा बाबा कौम मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद का 39वां योम शहादत अकीदत व एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जलसे जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया गया। ज़िला पूंछ भर में भी आज़ादी पसंद तंजीमों के रहनुमाओं ने मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके छोड़े हुए मिशन की तकमील के लिए जिद्दोजहद का अज़्म किया है। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं खुर्शीद बेग से। जी खुर्शीद, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मकबूल भट्ट शहीद जो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के कायद थे और रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी, खुशहाली और खुदमुख्तारी के लिए उन्होंने एक जिद्दोजहद शुरू की थी। उसकी पादाश में भारत की बदनाम ज़माना ताड़ जेल में 11 फरवरी 1984 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया और उनके जस्द खाकी भी रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को नहीं दिया गया, बल्कि उनको उसी जेल के अहाते में दफना दिया गया। और भारत ने रासपाना तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर रखा है। अपने कायद मकबूल भट्ट शहीद की बरसी आज पूरी दुनिया में बसने वाले मुहिब वतन कश्मीरी अपने कायद की बरसी, उनका योम शहादत अकीदत और एहतराम से बनाते हैं। जहाँ जहाँ भी कश्मीरी अवाम बसते हैं वहाँ पे कश्मीरी रियासत जम्मू कश्मीर का झंडा लेकर निकलते हैं और अपने कायद की उस छोड़े हुए मिशन के लिए ऐद करते हैं कि जब तक रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद नहीं किया जाता, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक तस्लीम शुदा मसला है और उसके मुताबिक रियासती अवाम के बुनियादी हकूक़ उनको नहीं दिए जाते, उनके मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद नहीं किया जाता। उस वक्त तक रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम यह ऐद करते हैं कि हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आज के दिन जलसे जुलूस किए जाते हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं और अपने कायद को भरपूर खराज अकीदत पेश किया जाता है। जी, अपने कायद को खराज अकीदत पेश किया जाता है। 11 फरवरी के हवाले से हमें अपडेट फराहम कर रहे थे खुर्शीद बेग, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया।
اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم اور شہداء کے اپنے جو خون سے انہوں نے آزادی کے لیے اور اس حوالے سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اس حوالے سے لوگ اس عزم کا ارادہ اور مزید پختگی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اس دن کو مناتے ہیں کہ شہداء کا جو خون ہے وہ رائے گاں نہیں جائے گا، اور اس انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر میں ایک دن آزادی کی جو صبح ہے وہ طلوع ہو کر رہے گی اور آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور مقبوضہ کشمیر کی عوام آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے۔ ممتاز حریت پسند کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ شہید کا 39واں یوم شہادت آج 11 فروری کو سیز فائر لائن کے دونوں اطراف آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر سمیت پوری دنیا میں پورے جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ احتجاجی مظاہروں، جلسے، جلوسوں، ریلیوں، سیمینارز کا انعقاد کیا گیا اور مسلسل ابھی بھی کیا جا رہا ہے۔ سیز فائر لائن مرکز جو تتاپانی میں مقبول بٹ شہید کا 39واں یوم شہادت کس طرح سے منایا گیا، اور ہم اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد آصف ملک سے۔ جی محمد آصف ملک، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ محمد مقبول بٹ شہید کا یوم شہادت تتاپانی میں بھی انتہائی عقیدت و احترام اور جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس حوالے سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ ریلیوں کی قیادت ضلعی صدر لبریشن فرنٹ ایاز کریم اور صدر لبریشن فرنٹ راج محل سردار زہیب نے کی۔ بعد ازاں جلسوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے محمد مقبول بٹ شہید کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کا عزم کیا۔ محمد آصف ملک، جموں کشمیر ڈیجیٹل، تتاپانی، آزاد کشمیر۔ جی، تتاپانی میں بھی لوگوں نے محمد مقبول بٹ شہید کے حوالے سے عقیدت کا اظہار کیا، ہمیں آصف ملک آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ مختلف آپ کو اگر بتائیں تو آزاد کشمیر بھر میں ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، لوگوں نے بھرپور اس میں شرکت کی ہے اور ہر جو شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں انہوں نے شرکت کر کے اپنے عظیم لیڈر محمد مقبول بٹ کے ساتھ خراج عقیدت کا جو ایک نذرانہ ہے وہ پیش کیا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ نہ صرف آزاد کشمیر میں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی مقبول بٹ شہید کا 39واں یوم شہادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ دن بھر وہاں پر بھی اظہار کیا گیا اور حریت رہنماؤں نے بھی عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور ہم آپ کو آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے اپڈیٹ فراہم کر رہے تھے، اور اس امید کے ساتھ اور اس آس کے ساتھ کہ جو دنیا ہے وہ عالمی جو طاقتیں ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کی طرف دیکھیں گی، وہاں پر ہونے والے مظالم کو دیکھیں گی، اور اب وقت آ چکا ہے کہ 7 دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر کی عوام ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آخر کب اقوام عالم کو ہوش آئے گا اور وہ ان کا جو حق ہے، جو ان کا ایک تسلیم شدہ حق ہے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اور وہ حق ہے حق حد ارادیت، مقبوضہ کشمیر کی عوام کو اپنے رائے کے مطابق جو ہے وہ رائے کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، اور اس امید کے ساتھ کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک دن ضرور، اور وہ دن دور نہیں کہ جب آزادی کا سورج وہاں پر طلوع ہوگا۔ مجھے دانش ملک کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔